السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اسلام میں زیادہ تر فرض عبادات اجتماعی ہیں، مل کر ادا کرنے والی ہیں۔ مل کر عبادات ادا کرنے سے ایک ایمان پرور اجتماعی ماحول پروان چڑھتا ہے، جس سے موٹیویشن اور ترغیب ملتی ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، مردوں پر دن میں 5 دفعہ مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ بچے بھی ساتھ جائیں تو انہیں بھی لامحالہ نماز کی ترغیب اور شوق کی تحریک ملتی ہے۔ حج میں بھی ہر سال لاکھوں مسلمان مل کر ایک وقت میں ایک رکن کی تکمیل کر کے اپنا حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی اجتماعیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوائے مریضوں اور طویل سفر پر جانے والے مسافروں کے باقی تمام مسلمان روزے رکھیں گے۔ سب ایک وقت پر سحری کھانا بند کر دیں گے اور مغرب کی اذان سنتے ہی سب کو ایک وقت پر افطاری کی اجازت ملے گی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ان عبادات میں اپنے ساتھ شامل کریں تو بچے اپنے بڑوں کو ان عبادات میں شامل ہوتا دیکھ کر خود بھی ترغیب حاصل کرتے ہیں اور پھر بہت سے بچے یقیناً ان عبادات کے عادی بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو صرف عبادات میں شامل کرنا ہی کافی نہیں، اور بچوں کو ایسے افراد کی کمپنی فراہم کرنا ہی کفایت نہیں کرے گا جو عبادات میں بڑے شوق سے اور رغبت سے شامل ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ایسے ماحول اور ایسے افراد کی کمپنی سے بچانا بھی ضروری ہے جن سے بچے عبادات سے بے رغبتی اور غفلت سیکھیں۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے پروگرام میں لے جاتے ہیں، خواہ وہ خوشی کے ہوں یا وہ غمی کے ہوں، جہاں نماز کے وقت میں بھی وہ پروگرام جاری ہیں اور بچے نماز کو ضائع ہوتا ہوا دیکھیں، تو یقیناً ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی گیدرنگ بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اسی طرح سے گھر میں اگر صرف 1 یا 2 افراد روزہ رکھ رہے ہیں اور باقی افراد بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کی سعادت سے محروم ہیں اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو بچے روزہ رکھنے کے باوجود بھی ایسے گھروں میں روزے کے بارے میں اور روزے کے ٹھوس تصور کے بارے میں کنفیوزڈ ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے سامنے روزے کی پامالی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں بھی روزے کی حالت میں بھی بچے ایسے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں روزے کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں روزے کو اگنور کیا جا رہا ہے، جہاں رمضان المبارک کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، یا کسی ایسی میٹنگ یا گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں روزے کو اگنور کیا جا رہا ہے، یا ایسے افراد سے ملتے ہیں جو روزے کو اگنور کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی روزہ خوری کر رہے ہیں، تو بھی یقیناً بچے روزے کا کوئی ٹھوس تصور حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح روزے کی حالت میں آپ اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کے روزوں کی نگہداشت بھی کرنی پڑے گی۔ روزہ خوروں کے بارے میں ان کو متنبہ کرنا پڑے گا۔ روزہ خوروں کے بہانوں سے بھی اپنے بچوں کو بخوبی آگاہ کر دیجئے۔ مثلاً بعض روزہ خور افراد بچوں کو یہ نصیحت کرتے نظر آئیں گے کہ اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ہے، اگر روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی چغلی غیبت کرنی ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ روزہ رکھ کے بھی ہم سے یہ کام ہو جاتے ہیں، اس لیے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اور روزہ رکھ کر بھی اگر سودا مہنگا بیچنا ہے تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ یہ صرف فاقہ ہے، اور اس طرح کے بہت سے دلائل وہ اپنی روزہ خوری کو حلال ثابت کرنے کے لیے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے بحیثیت والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ازبر کروانا ہے، یہ ذہن نشین کروانا ہے کہ روزہ رمضان المبارک تو ایک تربیتی سیشن ہے، یہ انہی گناہوں اور غلطیوں سے بچانے کی ترغیب دینے کے لیے ہی تو آیا ہے، اور روزہ رکھ کر بہرحال ان غلطیوں اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کو یہ سمجھانا بھی بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک ہم سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ روزہ صرف وہی انسان رکھ سکتا ہے اور روزہ صرف اسی مسلمان کا قابل قبول ہے جو ان تمام گناہوں اور تمام غلطیوں سے پاک ہو کر روزہ رکھے، بلکہ روزہ ان افراد کے لیے بھی سعادت مندی کی علامت ہے، ان کے لیے بھی سعادت مندی کا ایک موقع ہے جو ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں
اور روزہ رکھ کر ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ خوروں کا ایک بہت بڑا بہانہ میڈیکل گراؤنڈ پر بھی ہوتا ہے۔ کسی نے محض بی پی لو ہونے کی بنیاد پر روزہ چھوڑا ہوا ہے، اور کوئی شوگر اور ڈائبٹیز کا میٹھا بہانہ بنا کر اس عادت سے محرومی کو شرعی لبادہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے نظر رکھیے، خیال کیجیے اپنے بچوں کی عبادات پر۔ بچوں کو صرف روزے رکھوانا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں روزے خوروں اور روزے کی سعادت سے محروم افراد کی کمپنی اور ان کے بے سر و پا دلائل سے بچانا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا ایک کلیئر ویژن دینا بہت ضروری ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے یہ بچے روزے کی سفارش کے مستحق بن سکیں اور باب الریان سے جنت میں خوشی خوشی داخل ہونے کے مستحق بن سکیں اور قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔